ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے خراسان کی دھرتی پر ان چہروں کو ہم نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا ہے. آخر تم لوگ کون ہو؟ وہ لوگ بتاتے ہم لوگ جنات کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ارے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سن کر کے ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی ہے, قرآن کا پڑھنا سیکھ لیا ہے. آپ ہمارے استاد ہو گئے ہیں, میں آپ کا شاگرد ہو گیا ہوں, اور شاگردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ استاد کا کام اگر کوئی مکمل نہیں ہو رہا ہے تو اسے مکمل کر دیا جائے, پائے تکمیل تک اسے پہنچا دیا جائے. اسی وقت سنجر کے اس عظیم شہزادے کے باغ میں ایک آواز اٹھی تھی کہ سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائے, سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائے, اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن دنیا سے بالکل الگ ہو گیا تھا. آج ہم اسی دنیا کے لیے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں, آخرت کا خیال بھی دل سے نکل گیا ہے, قبر کی تاریکی کا خیال بھی دل سے ختم ہو گیا ہے. اور یقین جانو مسلمانوں, جس دن یہی خیال دل میں جم گیا دنیا سے نفرت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. ستارہ بلند ہونے والا ہے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مجذوب کامل ہیں, باغ میں تشریف لاتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی جب نظر اٹھتی ہے آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, سائے دار درخت کے نیچے لا کر کے بٹھا دیتے ہیں. انگور کا زمانہ چل رہا تھا, انگور کا خوشہ توڑتے ہیں اور لا کر کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. دو زانو ہو کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ انگور کو کھا رہے ہیں, سرکار غریب نواز چہرے زیبا کی زیارت فرما رہے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے سچی محبت رکھنے والے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی نور سے منور نظر آ رہی تھی. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ پیشانی کے نور کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو معرفت کا جام پینے کا انتظار کر رہا ہے, معرفت کا جام اسے پلا دینا چاہیے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکالتے ہیں اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب برکت والی روٹی کو چباتے ہیں اور شکم ناز کے اندر روٹی کا لقمہ اتر جاتا ہے, بالکل آپ ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جس دنیا میں پہنچنے کے بعد اس دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آنکھ کھلتی ہے, حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں, معرفت کا جام پینے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم سرکار غریب نواز اگر بات کی رکھوالی کر رہے ہیں تو دین نہیں مل سکتا ہے, علم دین کے زیورات سے مزین نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے اس باغ کو بیچ دیا جاتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ اکبر, 15 سال کی عمر مبارکہ ہے. آج کی تاریخ میں یہ سوچا جاتا ہے ہمارا بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے, میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے, اب پڑھائی کی طرف سے دھیان ہٹا کر کے اسے روزی کی طرف لگانا ہے, کمائی کی طرف مائل کرنا ہے. لیکن سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت کرنے والوں, یہ پیغام لے کر کے جاؤ, اس دنیاوی علوم کے بدلے میں تمہیں دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے. سرکار غریب نواز نے 15 سال کی عمر مبارکہ میں اپنے قدم کو علم کی طرف بڑھا کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جسم سجتا ہے خوشنما لباسوں سے, جسم سجتا سکتا ہے خوشنما لباسوں سے, زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے. عزیزان ملت اسلامیہ,
علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے